یہ جو مشاعرے اور یہ جو ادب ہے یہ کافی مشکل کام ہے، خاص طور پہ مضافات میں۔ ہوتا یہ ہے کہ مضافات میں بچے جو شوقین ہوتے ہیں ادب کے وہ کو تنظیم بنا لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے، تو مجبوراً ان کو کبھی کبھی جو اس علاقے کا کوئی جاہل برف خانے کا مالک اور کبھی کسی فلور مل والے کو اپنا سرپرست بنانا پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی مشاعرے پہ بھی برا وقت آ جاتا ہے۔ آج تو خیر ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم پر اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم ہے کہ ہمیں بڑے صاحب ذوق اور جو مشاعرے کے صدر ملے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہوا کہ ایک بار مشاعرے کی صدارت ایک جرنیل صاحب کو مل گئی۔ اچھا، انہوں نے جرنیل صاحب اگر صاحب ذوق ہو تو جرنیل بھی صاحب ذوق ہو سکتا ہے، لیکن ان کو بلحاظ عہدہ دے دیا گیا، مشاعرے کی صدارت دے دی گئی۔ انہوں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی مشاعرہ نہیں سنا تھا۔ اب وہ مشاعرے کی صدارت پہ بیٹھ گئی تو جب سامعین ظاہر ہے صاحب ذوق تھے، سامعین تو جرنیل نہیں تھے، تو سامعین نے داد دینی شروع کر دی غلطی سے۔ تو سامعین نے کہا مقرر، تو جناب جو صدر تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مقرر کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اسٹیج سیکرٹری جو اپنے سربت زہا صاحب کا بارسلہ ان کی طرح کوئی سمجھدار آدمی تھا، اسے قریب بلا کے پوچھا کہ یہ مقرر کیا کہتے ہیں۔ ان کا یہ مقرر کہتے ہیں جن کا مطلب دوبارہ پڑھے۔ تو صدر صاحب بڑا غصہ آیا، انہوں نے مائک پکڑا اپنے ہاتھ میں اور کہا یہ جو شاعر ہیں یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں۔ یہ شاعر آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، آپ پہلے شعر کو ایک بار غور سے نہیں سنتے اور پھر تنگ کرنے کے کہتے دوبارہ سنائیں۔ جس نے سننا ہے شعر ایک بار سنے، غور سے سنے اور شاعر کو تنگ نہ کرے۔ اسٹیج سیکرٹری نے کہا کہ حضور یہ مشاعرے کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا روایت ہے تو حرام توپ، لیکن اگر روایت ہے تو چلے پھر ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ تو یہاں ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اجازت ہے مقرر کہنے کی۔ تو دوسرا ہوا یہ کہ مشاعرے میں عام طور پہ جو صدر ہوتا ہے 450 سالہ روایت ہے تقریباً مشاعرے کے بارے میں، یہ سنتے ہیں کہ 450 سال پرانی روایت ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آتا ہے شاعر آ کے کہتا ہے جناب صدر اجازت ہے، تو صدر ظاہر ہے کہ نہایت بامربت آدمی ہوتا ہے، وہ کہتے اجازت ہے۔ بعض اوقات تو ایمانداری کی بات ہے کہ جو صاحب صدر ہوتا ہے وہ اجازت دیتے ہوئے دل پر تقریباً اتنا وزنی پتھر رکھ کے اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ شاعروں کی بہت سارے شاعروں کی حرکتوں کو جانتا ہے۔ تو ایک بار ایسے ہوا کہ جناب صدر کو کہپ و رجال کا یہ عالم تھا، صحیح بات مشاعرہ تھا پاکستان میں، کہپ و رجال کا یہ عالم تھا کہ صدارت اس فقیر کے ذمہ آئے۔ تو میں نے جیسے آپ وہاں بیٹھے تو اسٹیج پر کافی سارے شاعر بیٹھے تھے، تو میں نے ایک شاعر کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ شاعر ایک کو بہت زیادہ سناتا ہے اور دوسرا سارا بے وزن سناتا ہے۔ تو آج اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں آج صدر ہوں، آج یہ میرے سے ذرا پوچھے صحیح کہ جناب صدر اجازت ہے۔ ظاہر ہے میں نے غور کیا کہ 7.5 سالہ روایت میں کبھی کسی صدر نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ ظاہر روایت ہے کہ قانون قدرت تو نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ آج اس نے اگر اجازت مانگی تو اجازت نہیں ہے۔ خیر اس نے بھی آ کے پوچھا کہ جناب صدر اجازت ہے، میں کہ نہیں۔ تو اللہ کے بندے نے دوبارہ سنانا شروع کر دیا اور اتنا ہی سنایا جتنا وہ ہمیشہ سناتا ہے، اور اتنا ہی بے وزن سنایا جتنا وہ ہمیشہ بے وزن سناتا ہے۔ تو بہرحال مشاعرے کی صدارت بھی چلتی رہتی ہے، شاعری بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن آج بہرحال مشاعرہ لوگوں کے دیر سے شروع ہوا لیکن بر وقت ختم ہو رہا ہے، یہ بڑی خوبی ہے اس مشاعرے کی۔ اصل میں ہم جو پاکستانی ہیں اللہ کا شکر ہے بڑے ثابت قدم ہیں، پاکستانی ہو گئے انڈین ہو گئے بڑے ثابت قدم ہیں۔ ہم اپنے دیش کو چھوڑ آئیں، نہ مشاعرہ چھوڑتے ہیں اور نہ جو ٹائم کو سے لیٹ آنا دیا عادت نہیں چھوڑتے، دونوں چیز ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی نظم اسی سلسلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ نظم ہے 2 سطروں پہ مشتمل،
ویسے تو عام طور پہ شعرا جب یہ کہیں کہ 2 شعر ہیں یا 2 سطریں ہیں تو عام طور پہ اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بہرحال واقعتاً 2 سطروں کی نظم ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ جو اس کا عنوان ہے یہ تقریباً 2.5 سطروں کا ہے۔ تو نظم کا عنوان ہے کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات۔ تو جناب صاحب وہ ایسے ہوا کہ لاہور پنجاب یونیورسٹی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو میں نے وہ لیٹ شروع ہوا تو میں نے نظم سناتے ہوئے یہ اس کا جو عنوان پڑھا تو عنوان کافی لمبا تھا، تو ایک بچہ شرارت تک بالکل مذاق کے منہ میں، جیسے خدا نخواستہ اس کی کوئی ایسی بری نیت نہیں تھی، لیکن وہ ایسے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا چاچا جی اس نظم کا عنوان دوبارہ سنائیں۔ اس کا خیال تھا بزرگ آدمی ہے، زبانی سنا رہا ہے تو یہ بھول جائے گا، کہیں اٹک جائے گا، تھوڑا سا شغل لگ جائے گا، اس کا یہی مقصد تھا کہ ذرا مزاح پیدا کر دیا جائے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اس نظم کا عنوان دوبارہ سناتا ہوں، لیکن پہلے ایک واقعہ تمہیں سنا دوں۔ وہ ایک عدالت میں کوئی کیس لگا ہوا تھا اور اس میں جو وکیل تھا وہ گواہ پہ جرح کر رہا تھا، تو جرح کرتے اس کا خیال تھا کہ میں اس سے کوئی ایسی بات کو گلوا لوں گا جو FIR کے یا اس کی پہلی جو گواہی کے خلاف ہوگی، کیس کمزور ہو جائے گا، مدمبری ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ تم بکوئے پہ کہاں تھے جب واقعہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں موقع پہ موجود تھا۔ کہتا تم جو موقع واردات سے کتنے فاصلے پہ تھے؟ اس نے کہا میں موقع واردات سے 72 گز 2 فٹ 10 انچ اور 3 سوتر کے فاصلے پہ۔ اب اتنا ایگزیکٹ فاصلہ سن کے وکیل کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے گھبرا کے کہا کہ تم نے اتنا ایگزیکٹ فاصلہ کیسے بتایا؟ اس نے کہا جب میں صبح گھر سے چلنے لگا تو اچانک ایسی بس میرے دماغ میں خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے عدالت میں الو کا پٹھا میرے سے فاصلہ پوچھ لے، تو میں احتیاطاً فیتے سے فاصلہ مانگ کے میں نے کہا برخوردار میرے بھی ایسے ہی دل میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے میرے سے تو عنوان دوبارہ پوچھ لے، تو میں اس عنوان کا رٹا لگا کے تو عنوان ہے اس نظم کا کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات۔ اب ذرا یہ 2 معقول وجوہات دیکھیں اور 1 گھنٹے کا ٹائم کس طرح پورا کیا ہے۔ 2 مصرے کہ پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، پہلی معقول وجہ۔ پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، پھر رستے میں ایمی بینچ پہ آدھا گھنٹہ لیٹ گئے۔ پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، پھر رستے میں ایمی بینچ پہ آدھا گھنٹہ لیٹ گئے۔ ایک قطع بالکل تازہ بتازہ کہ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رام جاتی ہیں۔ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رام جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی تو دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹان جاتی ہے۔ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رام جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی تو دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹان جاتی ہے۔ چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، لیکن بات چیزیں اچھی تھی کہ وہ ایک سرکل میں ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ پھر دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بالکل نئی ہے، اس صورتحال کے مطابق وہ پھر نئی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک 2 چیزیں جو پاکستانی پولیٹکس، ویسے تو یہ ہماری پاکستان ہندوستان کی پولیٹکس تقریباً ایک جیسی ہے، صرف اس میں 19-20 کا فرق ہے۔ جی او بھائی جان اس کو چھوڑے، یہ ایک لمبی بحث ہے، بیٹھیں گے میں بتاؤں گا سول جنرل بھی ہوتے ہیں۔ جرنیل ہونا ویسے ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، یہ کسی میں بھی تعریف ہو سکتی ہے۔ گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے۔ یہ اگر تھوڑی سی میں پیشگی معذرت کر لوں، کچھ لفظ پنجابی کے آئیں گے تو اگر کسی کے ساتھ میں پڑوس میں پنجابی بیٹھا ہو تو اس کو تکلیف دے۔ گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے، کھرا ہمیشہ کھرا ہے،
खोटा खोटा ही होता है। लुचे को समझाया प्यार से, सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया, सोटा सोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। अच्छा, ये लोटा जो है ये पाकिस्तानी सियासत का तो खैर बड़ा मुस्तकिल किरदार है, हर बार शक्ल तब्दील करके आ जाता है। तो एक छोटी सी नज़म है, थोड़ी सी संजीदगी की मतलब उसमें तो टच मिलेगा, लेकिन वो बुनियादी तौर पे आपको लुत्फ देगी नज़म कि लोटा क्या है। टूटी वाला कार आमद एक पांडा है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है। अच्छा, मैं जब ये शेर पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ी सी आदत है कि मैं उसमें बर्सगीर गुफ्तगू ऐसे थोड़ी बातें करता रहता हूँ। तो जब ये मैंने मिसरा पढ़ा कि लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है, तो अनिल भाई मैंने ऐसे ही बर्सगीर गुफ्तगू कह दिया कि ये जो लोटा है ये दुनिया का वाहिद बर्तन है जिसको टूटी लगी हुई है। अच्छा खैर, तो मैंने बात कर दी, उसको जाने दे बंदा। कुछ लोग होते हैं जिनको हर मामले में ना अपनी टांग अड़ाने की आदत होती है, बल्कि ज्यादा मुनासिब अल्फाज में अगर ये उनको लुत्फ तलने की आदत होती है। तो मैंने बल्कि जब कहा, मैंने कहा लुत्फ तलने की आदत है, बंदा खड़ा होकर कहता है कि लुत्फ तलना क्या होता है। मैं कहा तू इस वक्त तल रहा है। तो बंदा खड़ा हो गया तो कहता है कि दरअसल जी लोटे को सिर्फ टूटी नहीं लगी हुई, चाय डालने को भी टूटी लगी। जब ईमानदारी की बात है, मैं स्टेज पे खड़ा था, मुझे थोड़ी सी मतलब मैंने शर्मिंदा से महसूस किया अपने आप को कि वाकई यार इसकी बात टेक्निकली दुरुस्त है, लेकिन यार स्टेज पे जब बंदा खड़ा हो ना तो उसको थोड़ी सी इज्जत बड़ी अजीज हो जाती है। तो मैंने कहा यार इस मुसीबत में से बाइज्जत तरीके से किस तरह निकला जा सकता है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि दरअसल मेरा मतलब ये था कि ये जो लोटा है ये दुनिया का पहला बर्तन है, वाहिद नहीं पहला बर्तन है जिसको टूटी लगी हुई। तो वो बंदा फिर बाज नहीं आया। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को बेइज्जत करवाना चाहे ना वो धक्के से हो जाता है। वो खड़ा हो गया कह रहा नहीं जी ये जो लोटा है इसको नहीं, पहले चाय दानी को पहले टूटी लगी थी। मैं अब जरा मतलब मजबूत फुटिंग पे आ गया। अच्छा, बंदा पूछे मैं तुमने बात की, मैंने तस्लीम कर ली, मैं पतली गली में से निकल गया, मुझे जाने दे नहीं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अल्लाह के बंदे को तुम्हें जरा सी अक्ल सलीम होती तो तुम्हें इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका होता कि हजरत इंसान को चाय दानी से बहुत पहले लोटे की जरूरत पड़ चुकी है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मोअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। और एक कथा कि हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। मैंने उसने मेरे अब्बे को भूल भुलेखे अंडर एस्टिमेट किया। और एक शेर, उससे शादी जानलेवा हो सकती है, उससे शादी जानलेवा हो सकती है, 6वीं बार वो फिर बेवा हो सकती है। और मौलवी छट गया अल्लाह वास्ते लम्हाई माल, मौलवी छट गया अल्लाह वास्ते लम्हाई माल, 3 बेवाएं 21 बच्चे पिछले साल। अच्छा, ये जो आपने सुना होगा माशाल्लाह, बंदा बेशक आबद भी क्यों ना हो तो उसकी जो संगीदा शायरी में महबूब और महबूबा का जिक्र आ जाता है। ये जो संगीदा शायरी है ये बुनियादी तौर पर महबूब और महबूबा के गिर्द घूमती है।
اور یہ جو مزاحیہ شاعری ہے اس کا مرکزی خیال منقوع ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سنجیدہ شاعری ہے وہ تو خیر اب اس پہ کیا کہا جائے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مزاحیہ شاعری ہے یہ مکمل طور پہ شرعی شاعری ہے. تو اس پر مطلب گناہ تو ایک طرف رہ گیا، میرا خیال ہے بندے کو کافی ثواب بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ ایسی شاعری کر کے پھر گھر جانا بڑے ہی ہوتا. تو ایک چھوٹی سی نظم 3 مصروں کی نظم ہے. نظم کا عنوان ہے کہ بات سے بات نکل آتی ہے. سرور صاحب نے دیکھی کہ بات سے بات کیسے نکلی ہے، کیا نکلی ہے. بات سے بات نکل آتی ہے. ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے، خیر صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے. ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے، خیر صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے. اور ایک قطع کا عنوان ہے گلہائے حکمت. جی وہ میں عرض کر دوں گا. گلہائے حکمت. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی. پونا گھنٹہ سر کھرکا پھر بابا جی یہ بولے سمپل بات ہے عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی. اور ایک اور قطع، یہ ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں جو دیواروں پہ اشتہاری ایک مہم چلی ہوتی ہے، عامر نجومی بابا، بنگالی بابا، تو وہ آپ کے مسائل 2 منٹ میں حل یہ وہ اس پہ ایک جی بنگالی بابا جو میرے سمجھ کہ پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں. پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا. میں نے تو کم از کم کبھی نہیں پڑھا. ہمیشہ ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، بیوی کے قدم بھی کسی نے لکھوایا. پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا. بابا بیوی اور تعویذ کی طاقت کو تو جانتا ہے، پھر یہ لکھوا کر آخر گھر میں واپس کیسے جائے گا. اور ابھی کہا تھا کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا. اور سمجھ نہیں آتی بتی تارے وہ کس سے بخشائے. اس کی ماں تو فیڈر تھی اور اس کے دودھ کا ڈبہ تھا. اس جگہ پر کافی لوگ کی منتیں مانگنے پہنچے، پچھلے برے جہاں پر ہم نے گویا ککڑ دبایا. اور ایک غزل کہ اس نے مجھ کو دب لتاڑا مارا جائے گا. اس نے مجھ کو دب لتاڑا مارا جائے گا، پھر اس کے ابے نے چاڑا مارا جائے گا. اس لڑکی نے کھڑکی بچوں مجھ کو تڑی لگائی، تو نے آئندہ مجھ کو تاڑا مارا جائے گا. اور افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، جو بندہ بھی ہوگا ماڑا مارا جائے گا. افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، جو بندہ بھی ہوگا ماڑا مارا جائے گا. حاکم شہر نے وقت کے مجنوں کو یہ نوٹس دیتا، تو نے آئندہ چگا پاڑا مارا جائے گا. اور ایک پیو نے اپنے کنوارے پتر کو سمجھایا، جس دن بھی تو بنیا لاڑا مارا جائے گا. وہ ایک لڑکی گئی نجومی کے پاس، کہتی نجومی کو ساتھ دکھایا، کہتا جی میری 2 باتیں بتاؤ. ایک تو یہ بتاؤ میری شادی کب ہوگی، دوسرا یہ کہ میرے 2 رشتے آئے ہیں، ایک میرے چچا کے بیٹے کا آیا ہے، ایک میرے ماموزاد کا آیا ہے. ان دونوں میں سے کون خوش قسمت ہوگا جس سے میری شادی ہوگی. نجومی نے ہاتھ دیکھا، اس نے کہا کہ تیری شادی سال کے اندر اندر ہو جائے گی.
خوش قسمت تیرے چچا کا بیٹا ہوگا، تیری شادی ماموزاد سے ہوگی۔ اس موسم برسات میں جس کے ساتھ ایسا ہوا اس کے ساتھ میں ہمدردی کرتا ہوں۔ اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا، اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا، می برسا تھا آدھا گھنٹہ، کوٹھا دوجن چویا، پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا، صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا۔ ویسے ہوا کہ ایک کسی نے نئی بیاہ کی آئی خاتون، تو اس کے خامد سے اس نے بڑے صبح بڑے ناز نخرے سے پوچھا کہ سرکار میں آپ کے خاندان میں نئی بیاہ کرائی ہوں، مجھے آپ کے رسم و رواج کا، آپ کے ملنے جلنے کا کچھ علم نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجھے کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا۔ شوہر نے اس کو ایک نظر گھر کے دیکھا، اس نے کہا بی بی کسی سے پردہ کر یا نہ کر، میرے سے ضرور کر۔ ایسی وہ مطلب جب دلہن بن کے آئی تو ماشاءاللہ اور صورت تھی، تو اگلے دن جو دولہا تھا اس نے اپنی نئی نویلی دلہن سے پتہ کیا ابھی تم کس بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی تھی، بیوٹی پارلر سے کس پہ تیار ہو کے آئی تھی، تو اس نے اس کو ایک گفٹ بھیجا۔ اگلے دن کوریئر گفٹ بھیجا، فون آیا، اس نے کہا جی یہ گفٹ آپ نے بھیجا، اس نے کہا میں نے بھیجا۔ خاتون بڑے غصے میں تھی بیوٹی پارلر پر، اس نے کہا آپ نے کیا مذاق کی، اتنا خوبصورت آپ نے ڈبے کی پیکنگ بھیجی، میں نے کھولا آئی فون 13 کا ڈبہ نکلا، اس کو کھولا اندر سے نوکیا 1100 نکلا۔ تو اس نے کہا خاتون اس میں اتنے ناراض ہونے کی کیا بات ہے، 3 دن پہلے آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا، صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا، شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی، بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا۔ اور ہیر کے بوئے کے دیکھ کے عاشقوں کا کڑمس۔ اچھا یہ جو کڑمس ہے یہ پنجابی کا ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی پنجابی سے بھی اس کا اگر مفہوم پوچھیں گے تو آپ کو وہ نہیں بتا پائے گا، کیونکہ پنجابی میں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مفہوم یا مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک صورتحال کا پورا ایک مطلب پورا منظر نامہ ہے۔ تو جیسے یہ کڑمس ہے تو مطلب اگر اس کے قریب ترین میں کوئی آپ کو کچھ چیز سمجھانے کی اگر کوشش کروں تو آپ امریکہ والے کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو امریکن فٹ بال ہے نا، کبھی اس کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ چھوٹی موٹی کڑماس نظر آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں تمام پوری دنیا میں جب کہتے ہیں فٹ بال تو کون سی کھیلی جاتی ہے؟ امریکہ واحد دنیا کا ملک ہے جس میں نام جس کا فٹ بال ہے وہ ہاتھ سے کھیلا جاتا ہے۔ اچھا بچپن میں اے فار ایپل بی فار بال پڑھتے تھے، جب بھی بال دیکھی بال کو ہمیشہ گول دیکھا ہے۔ یہ واحد بال ہے دنیا کی جو کسی ٹرک کے نیچے آ کر چپٹی سی ہو گئی، اور بال کہیں پڑی ہوتی ہے، جھگڑا کہیں ہو رہا ہوتا ہے، گیند کہاں پڑی ہوتی ہے، لڑائی کس جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، بال ادھر پڑی ہوئی ہے، ادھر ایک بندہ گر گیا، دوسرے نے اس کے اوپر جمپ لگایا، تیسرے نے اس کے اوپر لگایا، چوتھے نے اس کے اوپر لگایا، تو بالکل ایمانداری بات کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ایک دوست ہیں یہاں 35 سال سے رہائش کی، اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ گیم یہ ہے کیا؟ کہہ رہا ہے بھائی سچی بات ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن میرا جو بیٹا حمزہ ہے نا اس کو اس کا بڑا پتہ ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا حمزہ تم بتا دو۔ 2 منٹ بعد کہتا ہے انکل ریئلی آئی ایم لٹل بٹ کنفیوز مائی سیلف۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا یہ تقریباً گڑماس کے نزدیک ہوتی ہے۔ اب اس شعر کو دوبارہ سنیں کہ ہیر کے بوئے اگے دیکھ کے عاشقوں کا کڑمس، رانجھا تخت ہزارے ٹور گیا پھاڑ کر پہلی بس، اور صاحباں میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی مرزے کے موٹر سائیکل پر بہ کر گئی تھی نس، اور چنگا ہویا بیچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی ورنہ ماہی وال سے شادی کر کے سونی جاتی پھنس، اور عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس۔ اور ایک اور غزل کے چند شعر کہ بے فضول سی گل پر اڑ کر ستے رہے، تو پے سڑ گئے سڑ کر ستے رہے، بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط ٹرین پہ چڑھ گئے چڑھ کر ستے رہے،
राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए, पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे और डिगे थे आसमान से। अंजन भाई जैसे डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर उस खजूर में अड़कर सोते रहे। डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर उस खजूर में अड़कर सोते रहे। बीवी से डर कर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में बढ़कर सोते रहे। उसके गंजे कोने सर की याद में हम रंगले पलंग का पावा फाड़कर सोते रहे। एक छोटी सी नज़म का अनुमान है दुआओं का उलटते हैं। तो ये दुआएं हैं जो वक्त के साथ एंटायरली एग्जैक्टली बिल्कुल उलट हो गई हैं। तो दुआओं की तरतीब जरा याद रखें। दुआओं को उलटते हैं। कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासर हो सकता है। राती वापस घर पहुँचे तो रब का शुक्र अदा करता है। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस घर पहुँचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासर हो सकता है। और हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर, हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैलाई। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। किस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे। रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। और आखिर में 2 कताब हैं। एक कता जो पाकिस्तान में कुछ अरसे से अमन व अमान की सूरत हाल है, उस हवाले से जनाब इकबाल की ज़मीन में कि एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में एजाज। एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में अयाज। दूर तक सबने सुनी जोर से इकट्ठा की आवाज। फिर वहां बंदा रहा और ना और आखिर में एक कथा, वो भी जनाब इकबाल की एक नज़्म है हमदर्दी, जिसमें जुगनू और बुलबुल आपस में गुफ्तगू करते हैं। फलसफियाना की गुफ्तगू है उनकी। वो टैनी पेक्सी शजर की तनहा बुलबुल बैठे। तो ये भी जुगनू और बुलबुल का मुकालमा है, 4 सत्रों में है। जनाब इकबाल के ज़माने के जुगनू और बुलबुल जनाब इकबाल की सोबत में रहते थे, फलसफियाना गुफ्तगू करते थे। आजकल के जुगनू और बुलबुल आपके और हमारी सोबत में रहते हैं। तो ज़रा उनकी अंदाज़े गुफ्तगू देखें और उनका मसला देखें जो डिस्कस होता है। कि जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे। जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। घर जाकर तू सौ मार ले के रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला, कट गया कीड़े, तुझको जूते सूझ रही हैं। तेरी दोम पर यूपीएस है, साढ़े घर में बत्ती